السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پر منافقین کا الزام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے براءت کا اعلان۔ اس سے پہلے کے درس میں مریسی کے علاقے میں غزوہ بنی المصطلق کا ذکر ہو رہا تھا، جس غزوے کی کارروائیاں اور اس غزوے کا نتیجہ، اس غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی کامیابی، ایسی کچھ باتوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس غزوے کے بعد بنو المصطلق کے تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہاں کا سردار بھی مسلمان ہو گیا، اور سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، امہات المؤمنین کی صفوں میں داخل ہو گئی، انہیں ام المؤمنین کا خطاب ملا۔ اتنا ایک مبارک سفر تھا کہ اس سفر میں دو بڑے دردناک واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دردناک واقعہ وہ تھا جس کا ذکر کل کے درس میں ہوا تھا کہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کی بنا پر، دو لوگوں کے آپسی اختلاف کی بنا پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے، ان کے درمیان نفرت داخل کرنے کی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی بھی کی۔ دوسرا ایک واقعہ اسی سفر کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریسی سے واپس آ چکے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، اس درمیان میں ایک جگہ آپ نے آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، کسی جگہ آپ نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ مدینہ سے وہ آپ کے ساتھ سفر میں آئی تھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے سفر کرتے کسی جگہ میں تو سفر میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ قرآن اندازی کرتے تھے۔ قرآن اندازی میں جس بیوی کا نام نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے کر چلتے، اور یہ بیوی صرف ایک شوہر کے ساتھ بیوی کا ساتھ چلے جانا یہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک علمی، دعوتی، ایک تحریکی سفر ہوتا تھا، جس میں امہات المؤمنین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر سے متعلق، کچھ حالات سے متعلق مشورہ بھی دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہتے ہوئے سفر کے مسائل سیکھتی تھی، اس لیے کہ دنیا کے اندر مسلمان جب کبھی سفر کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی اکیلا سفر کرے گا، عورتیں اکیلے سفر کرے گی۔ آدمی سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی بیوی ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنی والدہ ہیں، بہنیں ہیں، جو خواتین کا جو شعبہ ہوتا ہے اس میں سے بھی کچھ لوگ سفر میں ساتھ ہوتے ہیں۔
تو ایسی صورت میں جب مرد کے ساتھ خواتین بھی ہوں، اس کی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو یا بیوی ہو، تب سفر کے احکامات کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ساتھ لے چلتے تھے، اور جہاں قیام کرتے تھے جو خیمہ ہوتا تھا تو خیمے میں بیوی ساتھ میں ہوتی۔ اب آپ وہاں پر جو احکامات صادر کرنا ہوتے، آپ کی بیوی سفر میں خیمے میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی کو دیکھتی اور پھر وہ دوسروں تک پہنچا دیتی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل، زندگی کے تمام واقعات اور تمام میدان سے متعلق اللہ کے بندوں کو اس کی اطلاع ہو جائے، نبی کی امت کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی آپ کے گھرانے کے کچھ لوگ موجود ہوں۔ اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی المصطلق کی طرف گئے تھے تو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے، اور واپسی میں جب آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا ہوا تھا تو اس وقت آپ کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ سفر میں جو اونٹ یا اونٹنی ہوتی تھی اس کے اوپر ہودج بنایا جاتا تھا۔ ہودج جس کو کبھی ڈولی جس کو کہا جا سکتا ہے، یا پالکی کہتے ہیں ہمارے پاس۔ پالکی چھوٹے سے کمرے نما اوپر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ پہلے یہاں پر بھی جو بادشاہوں کی رانیاں ہوا کرتی تھی ان کو بٹھا کر لے جانے کے لیے پالکیوں کا استعمال ہوتا تھا، جس میں چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، ایک طرف سے دروازہ ہوتا، اس میں پردے لگے ہوتے اور باہر سے کسی کو اندر کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ایسے ہی اونٹنی کے اوپر بنا دیا جاتا تھا، اس میں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی سفر میں ہوتی وہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر قافلہ قیام کیا ہوا تھا تو اس درمیان میں انہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ اب قضائے حاجت کے لیے اب انہیں قافلے سے دور جانا تھا، لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے کافی دور گئی اور فارغ ہو کر واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد اس وقت ابھی قافلہ یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جیسے کوئی انسان سفر کرتا ہے تو سفر سے پہلے مکمل تیاری کر لیتا ہے، وضو وغیرہ کرنا ہو، قضائے حاجت کے لیے جانا ہو، تاکہ اب راستہ جب سفر کر رہے ہیں آگے کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ تو اس طرح سے سفر سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر یہاں پہنچی۔ قافلہ نکلنے کی تیاری میں ہے، ہودج تیار کر لیا گیا ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنا ہے۔ اسی درمیان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے میں ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے جو ہار پہنا تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ ابھی تک کہ وہ ہار موجود تھا، اور وہ ہار ان کی بہن کا تھا، انہوں نے پہننے کے لیے لیا تھا، وہ ان کے گلے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو انہیں ایسا لگا کہ ہم جدھر قضائے حاجت کے لیے گئے تھے ہو سکتا ہے اسی راستے میں کہیں گر گیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے دوبارہ اسی راستے پر چلے گئی، اور وہاں جا کر وہ راستے پر اور اس جگہ پر وہ ہار تلاش کرنے لگی۔ ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر ہوئی کہ جب وہاں سے واپس وہ پہنچی ہیں تو آ کر دیکھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے میدان خالی ہو گیا۔ جو لوگ یہاں رکے ہوئے تھے وہ سب کے سب چل دیے، اور جس اونٹنی پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی وہ اونٹنی بھی چلے گئی۔ یا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہودج جیسے ایک پالکی کندھوں پر اٹھا کر لے کر جایا کرتے ہیں کہ اس طرح کی وہ پالکی تھی، اس طرح کا وہ ہودج تھا۔ لہذا وہ ہودج اٹھایا گیا، اور اٹھانے والوں کو
محسوس نہیں ہوا کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم وزن دبلی پتلی خاتون تھی، لہذا اٹھانے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں لگا کہ وہ ہیں، اور پھر اس طرح سے سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، چل دی۔ واپس آ کر جب دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو بڑے افسوس کرتے ہوئے اب وہیں رکے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید قافلے والوں کو پتہ چلے تو بعد میں وہ تلاش کرتے کرتے اسی جگہ واپس پہنچیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے کرتے وہاں بیٹھ جاتی ہیں، جس جگہ پر ان کا ہودج تھا اسی جگہ پر، کہ اگر کوئی آئے تو اس کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، یہاں تک کہ قافلے کے پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اکیلے شخص تھے جو آ رہے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ کسی جگہ سفر کرتے ہوئے جب قافلہ پڑاؤ ڈالنے اور آگے نکل جائے تو تم بعد میں آنا اس جگہ سے، اور اس جگہ کو دیکھنا اچھی طرح سے، کہیں کوئی سامان وغیرہ تو گرا ہوا نہیں ہے، کوئی انسان چھوٹا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، دور سے ان کو ایسے نظر آیا کہ کوئی انسان ہے، میدان میں کوئی انسان موجود ہے۔ وہاں پہنچے، قریب جانے کے بعد دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا، فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے فرمایا زوجۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیوی؟ کہا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری نیچے بٹھاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں، اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، وہ اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام پکڑتے ہیں سواری کی، اور قافلے کے پیچھے پیچھے آگے چلتے ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی اس بیوی کو پہچان لیا تھا، کم عمر بھی تھے، اور حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا بھی تھا، تو وہ جانتے تھے، انہی کے علاقے کے تھے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے تھے۔ تو اس طرح جب یہ سواری چلنے لگی قافلے کا پیچھا کرتے کرتے، تو دوپہر کے وقت میں ایسی جگہ وہ پہنچے ہیں جہاں وہ قافلہ پہلے سے قیام کیا ہوا تھا۔ پیچھے سے یہ پہنچ رہے ہیں، قافلے میں موجود لوگوں نے جب دیکھا پیچھے مڑ کر کہ صفوان بن معطل ہیں اور ان کے پاس ایک سواری ہے، سواری پر ایک خاتون بیٹھے ہوئے ہیں، قریب آئے تو پتہ چلا کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے اسی سفر میں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی تھی، دو صحابہ کے آپسی اختلاف کو انہوں نے پورے مہاجرین اور انصار کا اختلاف بنا دیا تھا۔ بڑا فسادی انسان، اسلام کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو اندر اندر تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس واقعے سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس نے اپنے ساتھیوں میں کان بھرنا شروع کر دیا، نبی کی بیوی صفوان بن معطل کے ساتھ، نبی کی بیوی صفوان بن معطل کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یعنی کہیں پر بھی اس طرح کی بات کہی جائے تو آدمی کے دماغ میں شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ام المؤمنین ہے، مومنین کی ماں ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں،
لیکن چونکہ وہ ہمیشہ نبی کو صحابہ کو تکلیف دینا چاہتا تھا تو اس نے یہاں اپنے ساتھیوں میں پکڑ پکڑ کر ایک ایک کے پاس جا جا کر اس کو یہ بولنا شروع کر دیا، آپ کو نہیں پتہ ہے ایسا ہوا، آپ کو نہیں پتہ ہم یہ آ گئے تھے اور پیچھے سے صفوان بن معطل اور نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آئے ہیں۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پورے قافلے کے اندر اس نے یہ بات پھیلا دی۔ جو بیمار دل کے لوگ تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا ہے مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ جانے کے بعد پھر یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی منافقین تھے، جو لوگ سفر میں نہیں آئے تھے ان کے پاس جا جا کر بولنے لگ گئے، گویا کہ ایک اچھا خاصا انہیں فائدے مند چیز ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہو، بڑا خزانہ ان کو مل گیا ہو، سب جگہ جا کر وہ بار بار بولنے لگے، ایک بول رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے، تیسرا بول رہا ہے، چوتھا بول رہا ہے، کئی لوگ اسی طرح بولے جا رہے ہیں۔ جب یہ منافقین کی جماعت بار بار ایک دوسرے کے کانوں میں یہ واقعہ یہ بات ڈالنے لگے تو کثرت کلام سے بعض مرتبہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اتنا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ ہو جائے، تو اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ میری بیوی کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں میرے پیچھے، آپ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ کسی کی بیوی، عام آدمی کی بیوی کے بارے میں بھی اگر دوستوں میں، محلے کے لوگوں میں اگر اس طرح کا چرچا ہو تو آدمی تو پانی پانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے تھے، ادھر سے یہ کہہ رہا ہے، ادھر سے وہ کہتا ہے، وہ آپس میں چیمگیاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پر جمع کیا اور ان کو نصیحت کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے اس رئیس المنافقین سے نجات دلا دے، بہت تکلیف دی ہے اس نے مجھے۔ تو ایسے وقت میں سعد بن عبادہ رضی اللہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں، آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں، یہ انسان بار بار تکلیف دیتا ہے، بار بار اس طرح کا فساد مچاتا ہے۔ تو وہیں پر ایک دوسرے ساتھی، دوسرے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے۔ اسید بن حضیر جنہوں نے قتل کرنے کی بات کہی تھی وہ قبیلہ اوس کے تھے، اور پھر دوسرے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ تو ایسی صورت میں قبیلہ خزرج کے ساتھی نے کہا نہیں، آپ نہیں قتل کر سکتے ان کو، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے اب دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرا دیا، معاملہ وہیں رفع دفع ہو گیا، لیکن جو حالات تھے وہ حالات چلتے رہ گئے۔ نبی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے معلوم کیا جائے، لوگ تو اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اس درمیان میں آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے خفیہ طریقے سے مشورہ لیا، چونکہ قریبی لوگ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچیرے بھائی ہیں، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ نبی کے غلام تھے۔ ان لوگوں سے مشورہ لیا کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کوئی آپ کی بیوی بنے اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، بہت عورتیں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ
طلاق دے دیجئے ان کو، تاکہ آپ یہ مصیبت سے نجات پائیں۔ مدینے کے اندر بہت عورتیں ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلتفت الى کلام الاعداء، یہ دشمنوں کی باتوں کی طرف آپ متوجہ نہ ہوں۔ جو آپ کی بیوی کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہے ہیں یہ سب آپ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، چھوڑ دیں ان کو۔ یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیوی انتہائی نیک ہے، جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی بھی ہو گئی۔ اس طرح سے کئی صحابہ نے آپ کو ایسے مشورہ دیا، یقین دلایا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس سلسلے میں کوئی پیغام جاری کر دے گا، کوئی آیت نازل فرما دے گا۔ مدینہ میں آنے کے بعد اتنی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر نبی کے گھر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سفر سے اس قافلے کے ساتھ واپس آئی، نہ اس جگہ پر انہیں کچھ ایسی بات سنائی دی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نہ مدینہ میں آنے کے بعد انہیں کہیں سے پتا چلا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ان کو اطلاع ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں لوگ ایسی کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ نبی کے سامنے بھی ایسی باتیں آ چکی ہیں، صحابہ کے درمیان یہ باتیں نشر ہو گئی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں جب سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ مسلسل ایسے ہی بیماری کی حالت میں نے گزارا۔ تو اس درمیان میں ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے ہمارا، لیکن اب کی مرتبہ جب بیمار ہوئے ہیں تو زیادہ اہتمام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ناراض ہیں، کوئی بات ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی حقیقت نہیں پتہ ہے۔ لوگوں کی گفتگو، لوگوں کی باتیں، 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے تک شہر میں چرچا چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چرچے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ادھر آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملے سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک دن رات کے وقت میں ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں قضاء حاجت جانے کی ضرورت پیش آئی۔ رات کا وقت تھا، ان کے ساتھ جا رہی تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی وہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے وہ طریقہ تھا کہ عورتیں عورت کو ساتھ میں لے کر جاتی تھی، تو وہ گئی، رات کا وقت تھا، جاتے ہوئے راستے میں ٹھوکر لگی ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جیسے اسے ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح پر بددعا کر دی، ماں نے بیٹے پر بددعا کر دی کہ مصطح کا برا ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، پریشان ہو گئی، کہا اپنے بیٹے کو کیوں بددعا دے رہے ہو؟ آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ وہ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ ٹھوکر یہاں لگی ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ ہے میرا بیٹا بھی وہ لوگوں کے درمیان بولنے میں وہ بھی شریک ہیں۔ کہا کیا بولنے میں؟ تو ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ شہر میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، فلاں فلاں لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ سننا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ اب انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری میں زیادہ ان کا اہتمام نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی، لیکن نبی نے اتنے دن تک انہیں نہیں بتایا، ان سے پوچھا بھی نہیں، خاموشی اختیار کی۔ زار و قطار رونے لگی، رو رو کر برا حال ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی درخواست کی، والدین کے گھر چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، وہاں سے
وہاں گئے، وہاں جا کر رونے لگے، والد سے بات کرتے، والدہ سے بات کرتے، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ تقریباً 1 دن یا 2 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، یا عائشہ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، آپ کے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں۔ فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر آپ واقعی اس سے بری ہیں، پاک ہیں اس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی برات کا اعلان کر دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو استغفار کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زبان سے یہ الفاظ سن رہی تھیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے شوہر کو کیا جواب دیں، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں باتیں کہہ دی، اس کا مطلب شبہ یہاں بھی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے، گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، اور اگر بری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برات کا اعلان کر دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے کہا، والد صاحب آپ جواب دیجئے۔ وہ خاموش رہے، میں کیا جواب دوں؟ والدہ سے کہا آپ جواب دیجئے، وہ بھی خاموش رہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھے ہی کچھ جواب دینا چاہیے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، قسم اللہ کی تم لوگوں نے جو باتیں سنی ہیں، جو تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں، تم لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر لی ہے۔ فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں، لا تصدقونی بذالک، تو میری بات نہیں مانو گے، اس لیے کہ چرچا اتنا ہوا، اتنے دنوں تک لوگ بول رہے ہیں، اتنا پھیلایا گیا اس مسئلے کو، میری نہیں سنی گئی۔ اگر میں یہ کہوں ایک طرف کھڑے رہ کر کہ میں بری ہوں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن پھر بھی یہ چرچا، یہ شہرت، یہ کثرت کلام آپ لوگوں کو میری بات ماننے سے روک دے گا۔ لا تصدقونی بذالک، تم لوگ میری تصدیق نہیں کرو گے۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر میں نے اعتراف کر لیا، میں نے کہہ دیا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے وہ گناہ نہیں کیا ہے، لَتُصَدِّقُونِي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ یوسف یا إِلَّا قَوْلَ أَبِي یوسف، اگر میں نے اعتراف کر بھی لیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مان لو گے، اگر میں نے کہہ دیا کہ بری ہوں تو آپ نہیں مانو گے، اگر میں اعتراف کر لیتا ہوں تو آپ لوگ یقین کر لو گے کہ ہاں جتنے لوگوں نے باتیں کہی تھی وہ بات صحیح نکلی۔ ایسے وقت میں ان دونوں میں سے ایک تیسرا راستہ اپنانا چاہتی ہوں، اور وہ راستہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ جب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹا واقعہ بنا کر پیش کیا تھا،
کہہ دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، سب لوگوں نے مل کر کہا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ دکھائے گا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر یہی کہتی ہیں اور پھر دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں آپ پر سورہ نور کی ابتدائی 10 آیتیں نازل فرماتا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ مسلسل ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے 10 آیتیں ہیں جو اس پس منظر کا ذکر کر رہی ہیں، اس کا تذکرہ جس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا، اور وہ منافقین یا وہ منافق جس نے اس چیز کا پرچار کیا تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے آخرت میں بہت دردناک عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عائشہ ام اللہ فقد برأک، اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان نازل کر دیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنی والدہ سے قومی الیہ، جائیے ان کے پاس، بولیے ان کو، یعنی تھوڑا سا ناراضگی کا بھی اظہار کہ اس طرح سے لوگوں نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہی، حالانکہ میں اس سے بری تھی، مجھے اس کا کوئی احساس بھی نہیں، مجھے خبر بھی نہیں دی گئی، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کو سچ کر دکھایا اور میری برات کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑی تکلیف ہوئی تھی، 1 مہینہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ اس جنگ سے جو کامیابی ملی تھی، ایک بڑی تعداد میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسی جنگ میں وہاں کے سردار کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی خوشیاں آپ کو ملی، ان خوشیوں میں منافقین نے یہ فتنہ پھیلایا۔ منافقین، جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ منافقین مسلمانوں کو کبھی خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، اتنا پھیلاتے ہیں کہ پھر آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی چکرا جاتا ہے، بڑے سے بڑے لوگ پھر وہ کثرت خبر اور وہ نشر و اشاعت کے پیچھے شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرتے رہے، اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو مکمل پاک و صاف و شفاف سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب کسی کے دل میں کوئی شبہ نہیں رہا، حتیٰ کہ منافقین کی آنکھوں کے سامنے بھی۔ وہ منافق جس نے یہ کہانی گڑی تھی اور بنائی تھی اور لوگوں میں مشہور کر دیا تھا، وہ ذلیل ہو کر رہ گیا، اور اس کی باتوں کو سن کر جو اس کی تصدیق کر رہے تھے ان کی آنکھیں کھل گئی، انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ حقیقت میں ہمارے معاشرے کے لیے یہ ناسور ہے، یہ زہر ہے، یہ اس شہر کے لیے فتنہ ہے، یہ اچھے لوگوں کے گھرانوں کو بدنام کرنے والا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کی ان آیتوں کے بعد پھر جو لوگ خاص طور پر یہ الزام لگا رہے تھے ان لوگوں کو پکڑا گیا، تو ان میں سے 3 افراد تھے جو کھل کر ظاہر ہوئے تھے۔ ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 مرد ہیں،
اور تیسرے حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت، جنہوں نے کھل کر اس موضوع پر بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو پکڑا، 80 کوڑے مارے، اس لیے کہ جو انسان کسی پر بھی اس طرح کی زنا کا ایسے کوئی الزام لگاتا ہے تو باقاعدہ اگر وہ ثابت نہ ہو، جھوٹ ہو، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے۔ اب باری آئی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، رئیس المنافقین کو چھوڑ دیا آپ نے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں اس لیے چھوڑا کہ جن لوگوں کی غلطی پر انہیں سزا دی گئی یہ ان لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ دنیا میں سزا مل گئی تو کفارہ ہو گیا، اب آخرت میں اس گناہ کی سزا نہیں ہے، اور اس نے جو گناہ کیا ہے یہ انسان یہاں بھی ذلیل رہے اور اس گناہ کی سزا اس کو آخرت میں بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی۔ اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر دیکھا گیا کہ مسلمان تو پہلے سے منافقین سے دور تھے، وہ منافق ان کے جو ساتھی تھے وہ ساتھی بھی اس منافق سے دور ہو گئے، سب کے سب مل کر اس آدمی سے نفرت کرنے لگ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر تم تو اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ غزوہ بنی المصطلق میں مریثی کے مقام پر جب اس نے نبی کی توہین کی تھی تو عمر فاروق نے کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ آپ نے منع کر دیا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں، اے عمر تم تو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، تو میں نے منع کیا تھا نہیں، ان کو قتل کرو گے، ان کی قوم کہیں گے دیکھو محمد تو اپنے ساتھی کا قتل کر رہے ہیں۔ اس دن معاف کرنے سے آج اس کا فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا کہ آج ان کی ہی قوم انہیں ذلیل کرنا چاہتی ہے، انہی کی قوم ان کے مخالف ہو گئی۔ اگر اس دن قتل کیا جاتا تو ایسی صورت میں ان کی قوم ان کی تائید کرتی، آج وہ ان کے مخالف ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے منافقین کو بھی منافقین کی نگاہ میں ذلیل کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو درست کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ، اس واقعے پر اگر ہم غور کریں، بعض مرتبہ چونکہ سیرت اس دور کی، یہ واقعات 1400 سال پہلے کے، اور ان سے ہمیں سبق لینا ہے آج کے 2022 میں دنیا کے اندر، خاص طور پر ہمارے ملک میں جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں نشر و اشاعت کرنا، یا کسی غلطی کو، کسی چھوٹے مسئلے کو لے کر پھیلانا اور مسلمانوں کو رسوا کرنا، یہ جو کام ہمارے ہندوستان کے بعض لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی ایک مثال ابھی قریب کی ہے۔ یہ تو بار بار ہم بتاتے ہی آ رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب میں جو وہ ہیلووین نامی کوئی تہوار تھا، اس میں چند لوگ وہ ماسک لگا کے اس طرح کی کوئی انہوں نے ایسی چیزیں، ایسا کوئی گھوما ہے یا کسی جگہ پر انہوں نے وہ تہوار منایا ہے۔ یہ تہوار منانے والے چند افراد تھے، اور یقیناً کوئی بھی توحید پرست یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں توحید پر چلنے والا آدمی 10واں نہیں کھانے نہیں جاتا ہے کسی کے پاس، اس سے کہو میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہو، وہ نہیں شریک ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے والا، ایسی حرکت کرنے والا کوئی توحید پرست کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کرنے والے یا تو صوفی ہیں یا تو شیعہ ہیں، یہ صوفی ہے یا شیعہ ہیں، اور ہندوستان میں صوفی اور شیعہ یہی دونوں قوموں کی کثرت ہے۔ یا تو ہمارے نارتھ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ صوفیوں کے ہیں، اور ان صوفیوں نے اس خبر کو، اس تصویر کو، اس واقعے کو اتنا پھیلایا، اور پھر سیدھے
گالیاں دیتے کہنے لگے کہ یہ محمد بن سلمان نے، یہ ملک سلمان نے، یہ آل سعود نے، یہ حرمین کے اماموں نے، یہ فلاں نے، یہ ساری، یعنی اس گناہ کا، اس غلطی کا صحرا ان کے سروں پر ڈال دیا گیا، کعبے کے اماموں پر، علماء کرام پر اور حکمران پر، اور اس طرح سے پھر لوگوں کے درمیان میں وہاں کی مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ اس سے پہلے عرفات کے خطیب کے بارے میں کیسے کیسے جھوٹے الزامات لگائے علماء نے، عوام تو عوام، اخبارات والوں نے، جو اخبارات اردو جن کے جو کہتے ہیں کہ یہ سچی خبریں دکھاتے ہیں، یہ ساری قوم کی خبریں شائع کرتے ہیں، دنیا کے جھوٹے اخبارات، دنیا کے یہ اردو اخبارات ہوتے ہیں۔ ہندی اخبارات اردو کے مقابلے میں کئی ہزار گنا سچے ہوتے ہیں۔ اردو اخبارات ہمیشہ اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف اور سچائی کے خلاف بولنے والے اخبارات، انہوں نے پوری زندگی یہی کارنامہ انجام دیا ہوا ہے، ہمیشہ منافقین کا رویہ اپناتے ہیں اور دشمنان صحابہ کا یہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ امہات المؤمنین، چونکہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والے لوگوں کی سپورٹ میں یہ اردو اخبارات ساری زندگی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو موقع تو دیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر الزام لگانے والوں کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، لیکن جرم کیا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، اگر توبہ نہیں کیا ہے تو آخرت میں تو ہر جرم کی سزا ملنی ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی غلط خبر پھیلانے، غلط بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کے زندگی کے بارے میں ایسی باتیں کہی جائے تو آدمی کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، 1 مہینے تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں تھے، 1 مہینے مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین پریشان رہے، یہ چند منافقین کی زبان کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ پھیلانے، فساد برپا کرنے، مسلمانوں کے صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے، ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔